بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ہی ایک اہم کیس تھا اور اس میں فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ لکھنے والے جو آنریبل جج ہیں جسٹس شان گل صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور یہ فیصلہ ہے فیملی قانون کے حوالے سے، جو بچی کا خرچہ ہے وہ دینے کے حوالے سے۔ ایسی اس میں کون سی بات تھی کہ جسٹس شان گل صاحب یہ فیصلہ لکھتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں یہ فیصلہ لکھتے ہوئے۔ ایسی کیا بات تھی اس فیصلے میں کہ جس کو لکھتے ہوئے خود جج صاحب کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں؟ معاملہ کیا ہے؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک پاکستان کے جو ہمارے شہر ملتان کے نیورو سرجن ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور درخواست میں یہ کہا گیا کہ میری 5 سالہ بیٹی ہے اور جو آٹزم کی شکار ہے، ڈس آرڈر کی شکار ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ بہت زیادہ ہے اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے برائے مہربانی خرچہ کم کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد جواد جان عارف، یہ ملتان کے ڈاکٹر ہیں، نیورو سرجن ہیں، انہوں نے کہا کہ میری جو سابقہ بیوی ڈاکٹر عائشہ چودھری ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک درخواست دی تھی۔ فیملی کورٹ نے بچی کا ماہانہ خرچہ 50,000 روپے طے کیا جو وہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں آنے کے بعد ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ اسپیشلسٹ نیورو سرجن ہے، انہوں نے بتایا، اور یہ ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ ان کے پاس کوئی غریب بھی چلا جائے تو 1 روپیہ اپنی فیس میں سے کم نہیں کرتے، لیکن اپنی بچی کو خرچہ دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی درخواست میں جو نیورو سرجن ہیں ڈاکٹر، انہوں نے اپنی محمد جواد جان عارف، انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا کہ وہ سعودی عرب میں نیورو سرجن تھے اور انہوں نے 2008 میں ڈاکٹر عائشہ سے شادی کی، جبکہ 2016 میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ 2018 میں وہ سعودی عرب سے اسکاٹ لینڈ منتقل ہو گئے اور جب 2020 میں وہ پاکستان میں آئے تو ان کی جو بیوی ہے وہ عدالت کے ذریعے ان سے خلا لے چکی تھی اور ان کے نالج میں نہیں تھا کہ ان کی بیوی نے ان سے خلا لے لیا۔ ڈاکٹر جواد نے اپنی درخواست میں لکھا کہ انہوں نے عدالت سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے خلا کا جو حکم ہے وہ انٹرم ریلیف دیتے ہوئے عارضی طور پر معطل کر دیا اور عدالت نے صلح کا ہمیں موقع دیا۔ صلح نہ ہو سکی جس کی وجہ سے عدالت نے خلا کی جو ڈگری ہے وہ بھی پاس کر دی اور جو بچی ہے اس کا خرچہ بھی 50,000 روپے ماہانہ دینے کا حکم دیا۔ عام بچوں کے لیے یہ ماہانہ خرچہ 20,000 روپے ہوتا ہے جو میرے اوپر 50,000 روپے لگا دیا گیا۔ اچھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بچی جو ہے وہ آٹزم کی شکار ہے اور آٹزم یہ ایک پرماننٹ ایک بیماری ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری ایک بہن ہے، ہمارے پاس ایک کیس ہے اور میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ بھی ایسی ہی ایک ظلم ہوا، میں اس کو ظلم کا لفظ کہوں گا۔ 2 بچیاں ہیں، ان کی بھی 2008 میں شادی ہوئی اور 2013 میں ان کا جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی۔ خلا کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے میاں تھے، جو خاوند تھے، وہ دبئی میں رہتے تھے، کہیں بیرون ملک رہتے تھے، وہ نہ خرچہ بھیجتے تھے۔ 2 بیٹیاں ہوئیں، ان کی ڈیلیوری، ان کے سارے ایکسپینسز۔ ایک بیٹی جو ہے اس کو بھی ایسی ایک بیماری ہے کہ جس پر ہر مہینے پہلے شروع میں تو وہ لاکھوں روپے لگاتی رہی اور اب ہزاروں روپے اس کا صرف میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ 2013 میں اس نے دعویٰ فائل کیا خرچے کا۔ جو دوسری طرف جو ہسبینڈ تھے وہ اپنے آپ کو وکیل بھی کہلواتے ہیں اور انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے لیکن وہ بزنس کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو وکیل کہلواتے ہیں اور ان کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا تو انہوں نے 2013 سے لے کے 2021 تک ایک پینی نہیں دی بچیوں کو۔ 2 بچیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا، وہ بچی بیمار تھی، ان کی ٹریٹمنٹ اس پر۔ وہ ایک لڑکی جس کو ڈیورس ہو گئی تھی اور ابھی اس کی 2 بچیاں تھیں اور اس لڑکی کی اپنی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی، 2 بچیاں، اور وہ 2 بچیوں کا نہ صرف خرچہ اٹھا رہی ہے بلکہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہے ایک بچی کی، اور اس نے اپنا گھر بیچ دیا، فیملی کی طرف سے، والدین کی طرف سے جو کچھ ملا، اب وہ 3 نوکریاں کر کے اپنے بچیوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ اور بدقسمتی ہمارے نظام کی ہے کہ 2013 میں دعویٰ فائل کیا، 2021 تک اس کو کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ ایک دوست ہیں ہمارے، ان کے ریفرنس سے وہ ہمارے پاس آئیں، ہم گئے، ہم نے کیس دیکھا، ہمیں پتہ تھا کہ کیس کو خراب کیا گیا ہے، پری پلان کیس کو خراب کیا گیا ہے اور اس بیچاری کو، کیونکہ دوسری طرف وہ ایک مافیا سے تعلق رکھتے تھے۔ خیر، اب آ کے انٹرم خرچہ عدالت نے لگایا ہے بچیوں کا اور اس کے بعد اب کیس آگے ایویڈنس ہو گیا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ
کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچیوں کا ان کا حق ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کتنا ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہی بات جسٹس شان گل صاحب نے لکھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ فیملی عدالت کے اس فیصلے کو والد نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ 50,000 روپے خرچہ کیوں لگا ہے، تو ہم نے خود روسٹرم پر جو ڈاکٹر ہے جواد اس کو بلایا، روسٹرم پر آنے کو کہا اور پوچھا کہ ایک اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی آٹزم کا شکار ہے؟ یہ سوال عدالت نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا، اور کیا آپ اندازہ ہے آپ کو کہ اپنے بچے کا خرچہ عام بچے سے کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ ایسے بچے کا جو ڈس آرڈر کا شکار ہو، آٹزم کا شکار ہو، اس کا جو خرچہ ہے ماہانہ وہ ایک عام بچے سے کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ عدالت نے کہا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اور کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے بچے کا جو خرچہ ہے وہ اکیلی ماں کیسے اٹھائے گی؟ تو انہوں نے فوری جواب دیا کہ وہ ساری بات کو سمجھتے ہیں۔ بچی کے والد نے یہ بھی کہا کہ بچی کی والدہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ کافی کما لیتی ہیں۔ تو عدالت نے کہا اگر وہ کما لیتی ہیں تو بطور باپ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا جو شرعی ذمہ داری ہے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کا خرچہ اٹھانا، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانا یا اپنے بچوں کا خرچہ اٹھانا، کیا وہ کماتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ اور کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ کو عدالت نے 50,000 روپے مقرر کیے ہیں تو 50,000 میں اس کی ساری ضروریات آپ پوری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ماں رات کو کیسے اپنی بچی کے لیے جاگتی ہے، کیسے اس نے اپنی نیند خراب کر دی، اپنی جاب خراب کر دی، اپنا کاروبار خراب کر دیا صرف بچوں کی خاطر، اور آپ ایک پیسے دے کر احسان کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ 50,000 نہیں دے سکتے؟ اور کیوں نہیں دے سکتے کہ وہ خود بھی زیادہ کماتی ہے۔ خیر، فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد 35,000 روپے عدالت میں تسلیم کیا کہ 35,000 روپے میں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ جسٹس شان گل صاحب نے کہا کہ عدالت نے اس کی اس پروپوزل کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ایسے کیس میں کبھی بھی آپ کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے جس کیس میں معاملہ ایک آٹزم کی شکار ایک 5.5 سال کی بچی کا ہے، ہم اس معاملے میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ جسٹس شان گل صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آٹزم ایک بیماری نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے آپ دوسروں سے مختلف انسان ہیں اور آپ کی دلچسپی اور طرز عمل غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ جو آرڈر ہے جو میرے سامنے ہے بچوں کے بارے میں آٹزم کے حوالے سے، عدالت نے اس میں یہ لکھا ہے آپ کی دلچسپی اور طرز عمل غیر معمولی ہوتے ہیں۔ بچوں کا اعصابی نظام ایک مختلف طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اور انہیں زندگی میں ویسے سمجھ نہیں آتی جیسے عام انسانوں کے آتی ہے، جبکہ ایک برطانوی تحقیق کے مطابق ایسے بچے کی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لیے تقریباً عمر بھر میں 22 کروڑ روپے 1 ملین برطانوی پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ آنریبل جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ بچی کے والد نے یہ بھی کہا، عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ بچی کے والد نے یہ بھی کہا کہ بچی کی والدہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کافی کما لیتی ہیں، لہٰذا وہ اس بوجھ کو برداشت کریں۔ عدالت نے اس کے جواب میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ دلیل ہے کہ والد بغیر ذمہ داری کے کما رہا ہے اور ماں بچی کا پالنے کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور کمائے بھی، یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے۔ اور وقت کا مطلب بھی پیسہ ہی ہے، جو وقت وہ لگا رہی ہے ایسا سمجھیں کہ وہ پیسے ہی لگا رہی ہے اور آپ اس کے وقت کی کیوں نہیں قدر کرتے جو اپنے بچوں پر لگائی ہے۔ عدالت نے کہا ماں کو ایسی بچی پالنے کے لیے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کا کام کس حد تک متاثر ہوتا ہے، ان کو کس کی مدد کی ضرورت ہوگی، ان کو کتنی مددگار کی ضرورت ہوتی ہوگی سارے معاملے میں۔ اور عدالت نے کہا کہ بچی کو نفسیاتی علاج کے لیے لے جانا اور اپنے کام کو فوری طور پر چھوڑ کر توجہ بچی پر مرکوز کرنا، اس سب میں خطی رقم بھی استعمال ہوگی، جیسے بچی بڑی ہوگی اس کی مخصوص ضروریات بڑھیں گی۔ لہٰذا عدالت نے کہا اس مقدمے کو ہر لحاظ سے دیکھنے کے بعد قانونی، اخلاقی اور معاشی پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے باپ کی یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کے سارے حقوق ختم کیے جاتے ہیں اور وہ 50,000 روپے پر منتھ بچی کو خرچہ دے گا۔ یہ ایک بچی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی لینڈ مارک ججمنٹس آنی چاہیے اور یہ جو لوگ احسان سمجھتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو خرچہ دینا احسان سمجھتے ہیں، ماں پر احسان سمجھتے ہیں، یہ اب کلچر ختم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔